کتاب خرائج میں روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اس بات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ زبان عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا، اور کوئی بھی خطیب اپنے چھوٹے یا بڑے خطبے میں اس حرف کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا۔ طویل تبصرہ کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الف وہ واحد حرف ہے جس کے بغیر عربی زبان میں کوئی جملہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہیں موجود تھے، تو آپ منبر پر تشریف لائے اور فی البدیع ایسا جلیل خطبہ دیا جس میں کسی بھی لفظ میں الف کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے سے اس کی معنویت تو عوام تک پہنچ جاتی ہے، مگر اس کے بیان کی خوبی سے سامعین محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف عربی میں ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ تشیع چینل کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ وہی اسلوب بیان اختیار کر کے خطبے کے مفاہیم کو اردو کے قالب میں یوں ڈھالا جائے کہ اردو کے بھی کسی لفظ میں حرف الف نہ آئے، تاکہ ہمارے سامعین اس پر اثر خطبے کی معنویت کے ساتھ بیان کی خوبی کا بھی لطف لے سکیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حمد ہے بحضور معبود برحق، وہ ہستی کہ جس کے کرم و جودت میں عظمت ہے، جس کی نعمتوں میں مختلف رنگ ہیں، جس کے غضب پر رحمت کو فوقیت ہے، وہ کہ جس کے کلمے کی تکمیل ہوئی، وہ کہ جس کی مشیت کی حکومت ہے، وہ ہستی کہ جس کی حجت بلیغ ہے۔ یہ حمد و تسبیح ویسے شخص کی طرف سے ہے جو ربوبیت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو عبودیت میں منکسر ہے، جو ہر منکر سے منکر ہے، جو عقیدہ توحید میں متفرد ہے، کہ جس نے ہمیشہ سرزنش سے پہلے بخشش کی طلب کی۔ بروز محشر جب بیوی بچے سبھی رخ پھیر لیں گے، تب میری نظر بس کریم کے کرم پر ہوگی۔ میرے رب کریم مجھے تیرے حضور سے ہی مدد کی طلب بھی ہے، تجھ ہی سے رشد و رہبری کے لیے ملتمس ہوں، عقیدہ بھی تجھ پر ہے، محور توکل بھی تو ہے۔ میرے یہ سبھی دعوے بس یوں ہی نہیں، کیونکہ میں شہید بر منزل شہود ہوں، پس خلوص سے لبریز مومن کے مثل مجھے تیری تفرید پر یقین ہے۔ یہ دعوی توحید تشقیق سے بری مومن کے دعوے کی طرح ہے۔ تیری حکومت میں کوئی شریک ہے نہ صنعت میں، بلکہ وحدت کی بلندی تو وہ ہے کہ کسی مشیر و وزیر تک کی ضرورت نہیں، وہ صمدیت کہ جسے نہ ضرورت معین و نصیر ہے، نہ کوئی طلب مدد و نظیر ہے، جس نے علم ہوتے ہوئے بھی مخلوق کے عیوب پردوں میں مخفی رکھے۔ علم وہ کہ ہر خفی شے درجہ ظہور پر ہے، حکومت وہ کہ ہر ممکن وجود مغلوب ہے، مگر لغزش کے لیے بخشش ہمہ وقت موجود ہے، جس کے فیصلے عدل، تکرم، تفضل پر مبنی ہیں، وہ لم یزل ولن یزول ہے، یعنی وہی مقدم ہے، وہی مؤخر ہے، کوئی شے بھی جس کی مثل نہیں بن سکتی، وہ قدیم ہر موجود سے پہلے ہے، جس کی ربوبیت معزز ہے، جس کی تمکنت میں عزت ہے، جس کی بلندیوں میں تقدس ہے، جس کے علو ہستی میں تکبر ہے، وہ کہ جس پر کوئی نظر محیط نہیں ہو سکتی، وہ جو قوی ہے، محفوظ ہے، بصیر و سمیع ہے،
رؤوف و رحیم ہے، وہ ہستی کہ جس کی توصیف و وصف مخلوق کو عجز پر مجبور کر دے، وہ ہستی کہ جس کی نعت گوئی ممکن ہی نہیں، وہ کہ جس کے بعد ممتنع تقرب نہیں، نہ ہی قربت میں بعد کی نفی، وہ رب رحیم و کریم جو مدعی کے لیے ہمیشہ مجیب و رزق کنندہ ہے، وہ کہ جس کے لطف خفی ہیں مگر گرفت قوی، رحم وسیع ہے مگر عقوبت کرب سے بھری، جس کی رحمت میرے لیے خلد بری و جنت ہے، جس کے غضب میرے لیے پردرد جہنم، میں شہید ہوں بعثت محمدیہ پر، وہ محمد جو مخلص ترین عبد ہیں، جو نبی بھی ہے، رسول بھی، مصطفیٰ بھی، مجتبیٰ بھی، جو خلیل بھی، حبیب بھی۔ محمد مصطفیٰ کی بعثت رب جلیل نے بہترین وقت و برمحل دور فطرت میں کی، یوں رسول رؤوف و رحیم بندوں پر سبب رحمت بنے، پھر یہی حضرت وسیلہ ختم نبوت بنے، نبی کریم کے ذریعے حق نے مخلوق پر حجت پوری کی، حضور رنج و تکلیف سہتے مگر وعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے، ہر مومن کے لیے رؤوف و رحیم بنے رہے، نہ صرف یہ بلکہ حضور رحیم تھے، سخی بھی تھے، رضی بھی، ولی بھی تھے، ذکی بھی۔ حضور کی مقدس ہستی پر رب غفور و رحیم کی طرف سے نزول رحمت و تسلیم بھی ہو، تعظیم و کرم و برکت بھی۔ بے شک وہی قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ رب لم یزل کی طرف سے میری وصیت ہے، خود میرے نفس کے لیے، پھر ہر موجود کے لیے بھی۔ سنو یہ ذکر سنت رسول ہے، وہ مسکن ڈھونڈو جس میں قلوب مطمئن ہوتے ہیں، وہ خشیت طلب کرو جس سے گریہ ممکن ہو، وہ تقوی رکھو جو سبب بخشش ہو، لیکن ذہن نشین رہے کہ یہ سب مصیبت کے دن سے پہلے کر لو، کیونکہ تب وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کی نیکیوں میں وزن ہے، نہ کہ وہ لوگ کہ جن کی پشتیں بدی سے لدی ہوئی ہیں۔ رب جلیل سے کچھ طلب کرو تو نفس کو ذلیل کر کے طلب کرو، لوگو شکر کرو تو خضوع سے کرو، توبہ کرو تو خشوع سے کرو، کم تر ہو کے طلب کرو، شرمندگی سے طلب کرو، فقیروں کی طرح طلب کرو۔ سنو مرض سے پہلے صحت کو، ضعیفی سے قبل عمر نوخیز کو، غربت سے قبل دولت کو، مصروفیت سے قبل فرصت کو، سفر سے قبل حضر کو، یعنی موت سے قبل زندگی کو ہر شخص غنیمت سمجھے۔ ذہن نشین رہے وہ وقت جب تم کمزور ہوگے، بوڑھے ہوگے، کسی مرض میں پڑے ہوگے، سن رسیدہ کر دیے گئے ہوگے، کہ جب طبیب مرض جھیلتے ہوئے ضعیف سے معذرت کر لیں گے، تیرے دوست بھی رخ پھیر لیں گے، عمر ڈھل چکی ہوگی، عقل کمزور پڑ رہی ہوگی، حتیٰ کہ تجھے خبر ہوگی کہ کچھ پل میں زندگی ختم ہونے کو ہے، مزمحل بدن پر نزا کی شدت ہے، قریبی بھی موجود ہیں تو غیر بھی پہنچ گئے، چشم میں منظر منجمد ہو گئے ہیں، نظر کی سنگت چھوٹ گئی ہے، جبیں پسینے سے تر ہے، حتیٰ کہ گردن ڈھلک چکی ہے، سسکی سکوت میں بدل گئی ہے، نفس خود پہ نوحہ گر ہے، بیوی رو رہی ہے تو لحد کھد رہی ہے، بچوں پر یتیمی کے لمحے ہیں، دوست بچھڑ گئے، قبیلہ بھی رخ پھیرے ہوئے ہے، نہ چشم دیدن میں روشنی رہی، نہ گوش شنیدن میں کوئی صوت، دست و پیر سیدھے کر دیے گئے، جسم پر کپڑے تک نہ چھوڑے گئے،
میت غسل کے لیے بھیج کے در بند کر دیے گئے۔ خشک ہونے کے بعد تختے پر موجود بدن کفن میں لپٹنے کو ہے، ٹھوڑی بن چکی ہے، کفنی پہن لی، پگڑی بھی بن گئی، صندوق میں لیٹ چکے، میت کندھوں پہ سفر کرتی ہوئی شہر قبور میں مدفن کے لیے رکھ دی گئی۔ پھر وہ تکبیر کہی گئی جس میں سجود نہیں ہوتے، تیرے رفیق رب جلیل سے تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے، حتیٰ کہ تیری میت خوبصورت گھروں سجے کمروں سے نکل کر کھدی ہوئی تنگ قبر میں پہنچ گئی۔ پھر تہ بتہ سنگ بستہ سلیں چنی گئیں، جس کی چھت پتھروں سے بنی ہے، جس پہ گڑھے سے نکلی ہوئی مٹی پڑی ہے، قبر میں ریت بھر دی گئی ہے۔ دوست حلقہ لحد کو پختہ کرنے لگے، پھر ذہنوں سے یہ لمحے بھی محو ہو گئے، تجھے تیرے ورثا بھی وہیں چھوڑ دیں گے جو کبھی تیرے ہمدم تھے، ہم مشرب تھے، ہم درد تھے۔ دوست بدل گئے، تیری میت قبر کی سپردگی میں ہے جو وحشتوں کی مرہون منت رہے گی، جس میں حبس و حدت کی وہ شدت ہوگی کہ ملبوس قبر بدن میں گھلنے لگے، سر میں مغز پگھلنے لگے، گوشت سڑنے لگے، لہو خشک ہونے لگے، حتیٰ کہ ہڈی ریزہ ریزہ بکھرنے لگے۔ یوم محشر تک یہی مقدور ہے، مگر جب سور پھونکنے سے زندگی لوٹے گی تو مخلوق قبر سے نکل کر فرش محشر پہ پیش ہوگی۔ قبروں کے منہ کھل چکے ہوں گے، دلوں میں بھید پوشیدہ نہ رہیں گے، سبھی نبی، سبھی صدیق و شہید موجود ہوں گے، فیصلے رب قدیر و خبیر و بصیر کے دست قدرت میں ہوں گے۔ کتنے بین دم توڑنے لگیں گے، پرہول منظر دیکھ کتنی حسرتیں گھٹ کے مرنے لگیں گی۔ یہ پیشی رب جلیل و جمیل کے حضور ہوگی، جسے ہر چھوٹے بڑے کے کبیرہ و صغیرہ معلوم ہے۔ یہ وہ سخت گھڑی ہے کہ جس میں مخلوق پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، تنفس میں گھٹن ہوگی، مگر نوحہ گر محروم رحم رہیں گے، چیخیں عبث ہوں گی، عذر قبول نہ ہوں گے، تیرے کرتوت منکشف ہوں گے، دفتر عمل کھلیں گے تو سبھی دیکھیں گے، چشم نظروں کے برعکس بولے گی، ظلم کے فعل پر دست عمل خود مہر ثبت کریں گے، جرم میں پیش قدمی پر خود پیر ثبوت دیں گے، فروج شہوتوں کی قصہ گوئی کریں گی، جلد لمس کی خبر دے گی، گردن میں طوق لٹک رہے ہوں گے، تم ہتھ کڑیوں میں دست بند ہوگے، پھر تمہیں فرشتے سوئے جہنم گھسیٹیں گے۔ یہ کشمکش بہت کبیدہ اور رنجیدہ کرے گی، کیونکہ جہنم میں غضب و قہر ہے، مگر پینے کے لیے کھولتے ہوئے مشروب، چہرے جھلس رہے ہوں گے، چمڑے پگھل رہے ہوں گے، فرشتے گرم لوہے کے کوڑوں سے مزید زخم دیں گے، چمڑی جھلس گئی تو نئی جلد سے بدل دیں گے، وہ بین کریں گے مگر جہنم کے دروغے رخ پھیر لیں گے، وہ چیخیں گے لیکن یہ توجہ نہ دیں گے۔ نہ ختم ہوتی زندگی ہمیشہ شرمندگی میں گزرے گی، بس ہم رب کریم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برے راستے سے محفوظ رکھے، ہمیں مغفرت کے لیے ویسے فرد کی طرح جستجو کرنی ہے جسے بخشش میسر ہو چکی ہو۔ میری عرض کے لیے وہی ولی و مستجیب ہے، میرے مطلوب کے لیے وہی منجی و مجیب ہے۔ جو لوگ رب جلیل کی تعظیم سے محفوظ رہے وہ کریم کی عزت کے صدقے جنت میں ہوں گے، جس جگہ کی زندگی میں ہمیشگی ہے، جس جگہ مضبوط محل ہے، جس جگہ حور عین کی زوجیت نصیب ہوگی۔
जन्नत के नाउम्र लड़के हर वक्त घेरे रहेंगे। जिस जगह कभी मै के दौर चलेंगे तो कभी मस्कने कदूसियत में सकूनत होगी, कभी नेमतों में करवटें लेंगे तो कभी तस्नीम से सैर होंगे। वो लोग चश्माए सबील के घूंट पिएंगे कि जिसमें जंजबील की महक है, हत्ता कि ये मैं मुश्को अंबर की मोहरों में सरबंद पेश होगी। ये सब वक्तियों चंद रोज़ा नहीं, बल्कि सब मुसर्रतें हमेशगी रखती हैं। सरसब्ज चमन के बीच तुम वो मैं पियोगे जिसमें न खुश्की है न बोझलपन। ये मर्तबे मोमिनीन के हैं कि जिनके दिलों में रब्बे जलील की खशियत है, जो मासियत से खुद को रोके हुए हैं। गज़ब सिर्फ मुनकरीन के लिए है, जो सरकशी में जुटे हुए मशीयत से झगड़ रहे हैं। ये हतमी फैसले हैं, ये अदल पर मबनी हुक्म है। लोगों, ये हकीकत के किस्से हैं, ये मनसूस वाज़ व नसीहत है। यही हकीम व हमीद रब की तंजील है, जो कुदसी रूह के वसीले हक़ की तरफ से क़ल्ब रसूल में महफूज हुई। वो रसूल जो महदी व रशीद हैं, रब्बे जलील के मुकर्रम व नेक बंदे हैं। हर नबी व मलक के बेहद दरूद रसूल बरहक पर। मुझे हर अदुए लईन और रजीम के शर से हिफ्ज़ रब्बे अलीम की तलब है। मोमिनो, गिरिया हो तो रब्बे करीम के लिए गिरिया हो, कुछ अर्ज करो तो रब्बे रहीम के हजूर अर्ज करो। हर मरबूब हम सब के लिए बहजूर रब्बे गफूर मग़फ़रत तलब करे कि हमें बस वो बहुत है।